سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر درنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو بم ممکنات۔ ملت اسلامیہ نے سلسلہ روز و شب کی ہزاروں گردشیں دیکھی۔ ایک وقت تھا جب اسلام کا برستا ہوا بادل صحرائے حجاز سے اٹھا اور ایک دنیا کو زندگی کی نئی توانائیوں سے سیراب کر گیا۔ مسلمان شام گئے، روم گئے، مصر گئے، ایران گئے، انڈونیشیا پہنچے، چین بھی ان کے فیض سے محروم نہ رہا۔ اندلس میں انہوں نے تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی، یونان کے علوم کو زندہ کیا۔ ہندوستان میں ہمالیہ نے ان کی ابھرتی ہوئی قوت کو سلام کیا۔ ساری دنیا میں اسلام کی روشنی کرن کرن پھیل گئی۔ پھر زمانے نے کروٹ لی، ایک نیا انقلاب برپا ہوا، مسلمان بھی اس سے محفوظ نہ رہے، بر صغیر میں مسلمانوں کا اقتدار بکھرنے لگا۔ سراج الدولہ سن 1757 میں بنگال میں شہید کر دیے گئے اور میسور میں استبدادی قوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ٹیپو سلطان نے جام شہادت نوش کیا۔ سن 1857 میں مغل اقتدار کی نشانی بہادر شاہ ظفر کو اسیر بنا کر رنگون بھیج دیا گیا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی شمع اقتدار گل ہو گئی۔ غلامی نے مسلمانوں کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں۔ اسی دور زوال میں ایک مرد مومن پیدا ہوا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ سیالکوٹ، جہاں مشرق کے عظیم دیدور، تصور پاکستان کے خالق، ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کے پیغامبر، حکیم الامت علامہ اقبال 1877 میں جنگ آزادی کے صرف 20 سال بعد پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد ایک معزز کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندانی تعلق کی وجہ سے اقبال کو کشمیر سے بہت محبت تھی اور انہوں نے اپنے کلام میں جا بجا کشمیر کا ذکر والہانہ شیفتگی سے کیا ہے۔ کشمیر کا چمن جو مجھے دل پذیر ہے، اس باغ جاں فضا کا یہ بلبل اسیر ہے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی نیک سیرت اور دیندار تھے۔ انہوں نے اقبال کو ابتدائی تعلیم مکتب میں دلائی۔ مکتب میں ان کے استاد مشہور عالم شمس العلماء مولانا امیر حسن تھے، جنہوں نے ان کی ذہانت اور ان کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو پہچانا اور ان پر زیادہ سے زیادہ توجہ کی۔ مکتب کے بعد اقبال نے اسکاچ مشن ہائی اسکول سے میٹرک کیا۔ اور مرے کالج سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال سیالکوٹ سے لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں بازار حکیمہ میں انہوں نے قیام کیا۔
صدیوں سے یہ شہر اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے. یہ وہ شہر ہے جو اقبال کے اشکوں سے سیراب ہوا اور جہاں مسلم نشت الثانیہ کا عظیم خواب دیکھا گیا. آج بھی اس کے چپے چپے پر مسلم اقتدار کی نشانیاں ملتی ہیں. میٹرک کے بعد اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، جہاں سے 1897 میں BA کی ڈگری حاصل کی اور 2 سال بعد MA کر لیا. اس کے بعد وہ اورینٹل کالج میں تاریخ کے مدرس ہو گئے. ابتدائی دور میں اقبال اپنی نظمیں انجمن حمایت اسلام میں پڑھا کرتے تھے، جس میں یہ زندہ عزم موجود تھا کہ وہ اپنی شعلہ نوائی سے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. ان کے استاد سر ٹامس آرنلڈ اقبال پر بہت مہربان تھے. انہی کے ایما پر 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کے سفر پر روانہ ہوئے. ان کا جہاز ساحل عدن کے قریب پہنچا تو عرب کی مقدس سرزمین کو دیکھ کر اقبال نے ایک خط میں اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: اے عرب کی مقدس سرزمین، تجھے مبارک ہو. تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، مگر ایک یتیم بچے نے خدا جانے تجھ پر کیا افسوں پڑھ دیا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی. تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں اور تیرے کھجوروں کے سایوں نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے. کاش میرے جسم کی خاک تیرے ریت کے ذروں میں مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے. کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے آزاد ہو کر ان گلیوں میں پہنچ جاؤں جہاں بلال کی عاشقانہ آواز گونجتی تھی. 24 ستمبر 1905 کو اقبال سرزمین انگلستان میں داخل ہوئے. لندن اس زمانے میں ابھرتی ہوئی نئی زندگی کا گہوارہ تھا، جہاں سے زندگی کی نئی نئی توانائیاں پھوٹ رہی تھیں. اقبال نے یہاں ٹرینٹی کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیا. A.G. براؤن، ڈاکٹر نکلسن اور میکٹریگٹ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. یہیں سے انہوں نے فلسفہ اخلاق میں BA کیا اور لنکنز ان سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا. کیمبرج یونیورسٹی میں وہ رجسٹر موجود ہے جس پر اقبال نے اپنی تاریخ پیدائش سن عیسوی کے بجائے سن ہجری میں درج کی ہے. یہاں اقبال کے رہنے کی جگہ اب بھی محفوظ ہے. اسی دوران اقبال زبان سیکھنے کے لیے ہائیڈلبرگ بھی گئے، جہاں اقبال کی شاعرانہ طبیعت کے لیے حسن فطرت کے دلکش نظارے موجود تھے. یہاں ان کی قیامگاہ اب بھی موجود ہے. اور یہ ہے وہ سڑک جو ان کے نام سے موسوم ہے. جرمنی میں اقبال نے میونخ یونیورسٹی سے 1907 میں ایرانی فلسفہ الہیات پر ایک مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی. اقبال کے نام کی پرعظمت یادگار میونخ کے قلب میں موجود ہے. نومبر 1907 میں اقبال لندن واپس آئے اور تقریباً 6 ماہ لندن یونیورسٹی میں پروفیسر آرنلڈ کے قائم مقام کے طور پر وہاں عربی کے پروفیسر رہے. اس دوران میں اقبال نے مغرب کو گہری نظر سے دیکھا. علم و سائنس کی ترقی نے یورپ کو بام فلک پر پہنچا دیا تھا. وہ اقتدار و حکومت کے اعلیٰ منصبوں پر فائز تھے. روشنیوں سے جگمگاتا ہوا یہ ماحول جسم و جان کی ساری آسائشوں کو سمیٹے ہوئے تھا.
جمہوریت، قوم پرستی اور زندگی کے نئے نصب العین ہر شخص کے دل میں مجسم تھے، لیکن یہ سب مادیت کی فسوکاری تھی۔ یورپ مذہب کو بھول چکا تھا۔ یورپ کی ترقی کے پیچھے مشرق کے استحصال کا خون دوڑ رہا تھا۔ اقبال مقلد نہ تھے کہ مغرب کے روپ میں آ جاتے۔ انہوں نے اس چشمہ ظلمات کو دیکھا اور اس کے باطن میں ڈوب کر اس طرح ابھرے کہ اسلام کی نشت الثانیہ کے سب سے بڑے نقیب بن گئے۔ یورپ سے واپسی کے بعد اقبال نے وکالت شروع کر دی اور ساتھ ہی گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر بھی ہو گئے۔ ڈیڑھ سال بعد انہوں نے کالج کی ملازمت ترک کر دی، کیونکہ وہ حکومت کی ملازمت میں رہ کر اپنے خیالات کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ علامہ اقبال نے اس دور اضطراب میں مسلمانوں کی زبوں حالی کو اپنی حساس آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے دوسروں کے عروج اور مسلمانوں کے زوال کی انتہا کو محسوس کیا۔ اقبال مسلمانوں سے مایوس نہیں تھے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی حالات روز بروز بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ سامراجی استبداد کے پنجے مسلمانوں کی ہڈیوں تک اتر چکے تھے۔ طرابلس پر حملے نے مسلمانوں میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ جنگ بلقان میں ترکوں کی حکومت کو ناکامی کا سامنا تھا۔ ان سب حالات سے بر صغیر کے مسلمانوں میں شدید اضطراب کی لہر دوڑ گئی تھی اور وہ مسلم اقتدار کے خاتمے کو انتہائی تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اقبال نے طرابلس کے حملے پر شاہی مسجد لاہور میں حضور رسالت مآب میں فریاد کرتے ہوئے کہا، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ جنگ عظیم اول میں مسلمانوں کی تباہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ شام، لبنان غلام بن گئے، عراق محکوم ہو گیا، شرق اردن پر غیروں کا پرچم لہرانے لگا، مصر پر سختیاں کی گئیں، سلطنت ترکیہ عثمانیہ پارا پارا کر دی گئی۔ اقبال کی چشم بینا اس سارے کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیری نہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ سامراج کی قوتیں ایک نئی سازش کا جال بچھانے لگیں۔ یہ فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کا منصوبہ تھا۔ جب یہ منصوبہ اپنا سیاسی رنگ دکھانے لگا تو اقبال نے ایک خط میں اپنے جذبات و خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا، مسئلہ فلسطین مسلمانوں کے ذہنوں کو بہت متاثر کر رہا ہے۔ ذاتی طور پر میں اس مقصد کے لیے جیل جانے کو تیار ہوں جو اسلام اور ہندوستان دونوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اقبال نے ان سب حالات سے گہرا اثر قبول کیا اور اپنی پربصیرت شاعری میں ایسے سوالات اٹھائے جو اس وقت کے ہر حساس مسلمان کے دل میں ہلچل مچائے ہوئے تھے۔ خضر راہ میں انہوں نے لکھا، زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے،
اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش. اقبال نے زندگی، سیاست، معاشیات اور مسلمانوں کی نجات کے تمام بڑے مسائل کا حل پیش کیا. زندگی کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگے گراں ہے زندگی. حجاز، ایران، ترکی اور دوسرے اسلامی ممالک میں اسلام کی عظمت دیرینہ کا خاتمہ ہو رہا تھا. ہر طرف انتشار کا عالم تھا. عالم اسلام پر مشکلات کے بادل چھائے ہوئے تھے. ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہے لال رنگ، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز. اس عالم میں اقبال نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتے ہوئے کہا، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر. پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. اقبال کی فکر زندگی کے راستوں پر بہت دور تک دیکھ رہی تھی، لیکن مسلمانان عالم ابھی اس فکر میں بہت پیچھے تھے. خود بر صغیر میں اقبال کی آواز صحرا کی اذان کی حیثیت رکھتی تھی. وہ ابھی اپنی انجمن میں تنہا تھے. بر صغیر میں کانگریس کے زیر اثر وطنیت کا رجحان تقویت پکڑ گیا تھا. اقبال نے اس رجحان کی مخالفت کی. یہ بت کی تراشی نئے تہذیب نوی ہے، غارت گر کاشا نئے دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارے دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. مسلمانوں کے لیے اقبال کے اس پیغام میں بڑی دلکشی تھی. اقبال نے مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے زندگی کو ایک جوئے رواں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا، وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی. رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ. ذرا دیکھ لے ساقیے لال افام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام. اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو اپنی امیدوں کا مرکز قرار دیتے ہوئے انہیں شاہین بننے کی تعلیم دی. شاہین جو قصر سلطان کے گنبد پر نشیمن نہیں بناتا، وہ شاہین جو بلند نگاہ اور آسمان پرداز ہے. اقبال نے اپنے دور کے بڑے بڑے فلسفیوں مثلا مارکس، ہیگل، برگساں، لینن اور نیتشے کے افکار کا مطالعہ اسلام کی روشنی میں کیا اور انہیں قرآنی تعلیمات پر پرکھا. مارکس کے بارے میں کہا، دین ان پیغمبر حق ناشناس، بر مساوات شکم دارت اساس. ہیگل پر تنقید کی. ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی. برگساں سے ہوشیار کیا، تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا، زناری برگساں نہ ہوتا. لینن کو خدا کے حضور پیش کیا. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. نیتشے کے بارے میں کہا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں،
تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک صرف مولانا روم ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا کلام سراپائے قرآن ہے۔ اقبال انہیں اپنا مرشد قرار دیتے ہیں اور خود کو ان کا مرید کہتے ہیں۔ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر، منزلش برتر ز ماه و آفتاب، خیمه را از کهکشان سازد طناب۔ جاوید نامہ میں اقبال نے زندہ رود کے شاعرانہ کردار کے روپ میں عالم بالا کا سفر پیر رومی کے ہمراہی میں طے کیا اور ایک ایسے آفاقی مفکر کی حیثیت سے ظاہر ہوئے جس کا فلسفہ آفاقی حدوں کو چھوتا ہے۔ وہ ایک ایسے مفکر ہیں جو تمام دنیا کے حالات سے نہ صرف باخبر ہیں بلکہ ایک ایسی گہری نگاہ رکھتے ہیں کہ زمانے کے باطن میں ابھرنے والا ہلکا سا تموج بھی ان کی چشم بصیرت کو نظر آ جاتا ہے۔ دنیا استبدادی نظاموں کے نیچے سسک رہی ہے۔ اقبال نے ملوکیت، فسطائیت، اشتراکیت اور مغربی نظام سرمایہ داری پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا ان نظاموں میں نوع انسانی چکی میں شیشے کی طرح پس رہی ہے۔ ہر دو راو جان نو صبور و نو شکیب، ہر دو یزدان نو شناس، آدم فریب، زندگی این را خروج آن را خراج، درمیان این دو سنگ آدم زجاج۔ اقبال کے نزدیک انسانیت کی نجات صرف قرآن کے نظام میں ہے جو عدل و احسان پر مبنی ہے۔ اقبال لیگ آف نیشنز کے مقابلے میں جمعیت آدم کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مغرب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی انسان دوستی، احترام آدمیت اور مساوات انسانی کے پیغام کو قبول کرے۔ اپنی نظم مکہ اور جنیوا میں کہتے ہیں، اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصد ہے فقط ملت آدم۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم۔ اب اقبال ایک ایسے ہم نفس کے خواہاں تھے جو ان کی روح بیتاب کا آئینہ بن جائے۔ در جهان یارب ندیم من کجاست، نخل سینایم کلیم من کجاست۔ جس ندیم کی اقبال نے آرزو کی تھی وہ انہیں قائد اعظم کی شکل میں ملا۔ بر صغیر کی تاریخ میں خودآگاہی اور خود شناسی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ اقبال کے رازداں گلی گلی کوچے کوچے سے اٹھے، ملت اسلامیہ بیدار ہونے لگی۔ اب اقبال نے مسلمانوں کو ایک نیا پیغام دیا، وہ پیغام جو دلوں اور روحوں میں موجود تھا مگر زبان پر نہیں آیا تھا۔ 37 میں اقبال نے مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں ایک آزاد وطن کا مطالبہ کر دیا۔ 1931 میں اقبال گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، جہاں انہوں نے دو قومی نظریہ اور مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی تصور کے ساتھ وہ عالم اسلام کے زوما سے ملے۔ انیس سو 32 میں اقبال نے مسجد قرطبہ کی زیارت کی۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی وہ یادگار جو صفحہ ہستی پر ابدیت کی تصویر ہے۔ صدیوں سے اس کی فضائیں بے اذان تھیں۔
اقبال نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر دل ناصبور کو تسکین دی. اور مسجد قرطبہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا: ہے تہ گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمہ میں ہے اور نہیں ہے کہیں. دریائے کبیر کے کنارے اقبال نے کہا: عالم نو ہے ابھی پردے تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. 1938 میں علامہ اقبال سخت علیل ہوئے اور اسی سال 21 اپریل کو اسلام کا یہ عظیم مفکر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. سرود رفت باز آید کنایت، نسیم از حجاز آید کنایت، سرآمد روزگار این فقیرے، دیگر دانائے راز آید کنایت. اقبال کا لافانی کلام کاروان ملت کو روشنی دکھاتا رہا. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے. صرف 9 سال بعد اقبال کے خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ایک ٹھوس حقیقت بن کر ابھری اور اسلام کی نشأت الثانیہ کا زرعی دور شروع ہو گیا. بیتاب نہ ہو مار کائے بیمار جادے، بیتاب نہ ہو مار کائے بیمار جادے، کھولا زمین دے فلک دیکھ خدا دے، کھولا زمین دے فلک دیکھ خدا دے. ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائے، یہ گنبد افلاکی خاموش فضائیں، یہ گنبد افلاکی خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، آئے نئے ایام میں، آئے نئے ایام میں آج اپنی ادا دے، کھولا زمین دے فلک دیکھ فضا دے، کھولا زمین دے فلک دیکھ